السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ کہانی ایک ایسے مغرور شخص کی کہانی ہے جو چاہتا تھا کہ اس کا ہم نام اس دنیا میں کوئی نہ ہو، اور پھر اتفاق سے اس کا ایک ہم نام اسے ملا، اور اس نے اپنے ہم نام کا اتنا دل دکھایا کہ بددعاؤں کے اثر کی وجہ سے اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو کھو بیٹھا۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میں صوبیدار ریٹائرڈ محبت خان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ والدین نے میری پیدائش کے موقع پر بہت ہی خوشی منائی اور میرا نام لہراسب خان رکھا۔ نام کے برعکس ابا مرحوم بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، غصہ بہت کرتے اور اپنی بات منوانے کے عادی تھے۔ گاؤں میں ہماری زمین علاقے کے تمام زمینداروں سے زیادہ تھی۔ ابا جان کو مجھ سے بہت محبت تھی، وہ مجھے بچپن میں ہی کیپٹن کہا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ مجھے اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلا کر فوج میں کمیشن دلوائیں گے۔ گاؤں کے لوگ ابا جان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ہماری عزت اور احترام کرتے، کمی تو ان سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کی مسلی مقبول کے گھر بیٹے نے جنم لیا۔ اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام لہراسب رکھ دیا۔ جب ابا جان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے حویلی میں بلایا اور چھترول کر ڈالی۔ اپنے بیٹے کا نام لہراسب کیوں رکھا؟ سبھی گاؤں والوں نے یہ تماشا دیکھا۔ مقبول نے ابا جان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور بیٹے کا نام بدل کر ساجد رکھ دیا۔ اس کے بعد گاؤں میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام لہراسب نہ رکھا۔ اس وقت میں گاؤں کے اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے بھی مقبول مسلی کی پٹائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کی وجہ بھی جان گیا۔ تب سے میں اپنے نام پر فخر کرنے لگا۔ میں اپنا پورا نام چودھری لہراسب خان لکھا کرتا تھا۔ ایسا کر کے مجھے فخر اور طمانیت کا احساس ہوتا۔ گاؤں کے اسکول سے پرائمری پاس کرنے کے بعد ابا جان نے مجھے نزدیکی قصبہ سوہاوا کے ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ میٹرک کے امتحان میں نے امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ گورڈن کالج راولپنڈی سے میں نے ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن میں پاس کی اور ابا جان کی کوششوں اور اپنی محنت کے بلبوتے پر آرمی میں کمیشن حاصل کر لیا اور بی ایم اے کا گول ایبٹ آباد چلا گیا۔ ابا جان بہت خوش تھے کہ میں نے ان کے خوابوں کی تکمیل کر دی۔ پورے علاقے میں دھوم مچ گئی کہ صوبیدار کا بیٹا فوجی افسر بن رہا ہے۔ میں جب پہلی بار گھر گیا تو پورا گاؤں مبارک دینے ہماری حویلی میں آ گیا۔ ابا جان نے منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹی تھی۔ میں بھی خوش تھا اور اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا۔ کاکول اکیڈمی سے پاسنگ آؤٹ کے بعد میری تقرری کراچی ہو گئی۔ پھر مختلف شہروں میں گھومتے گھومتے میں میجر بن گیا۔ پنو آکل میں ایک یونٹ میرے حوالے کی گئی تو میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ یونٹ کے لوگوں سے جب میرا تعارف کروایا گیا تو ایک سپاہی سے مل کر میں نہ صرف چونکا بلکہ میرے اندر حسد اور نفرت نے جنم لیا۔ اتفاق سے اس کا نام بھی لہراسب خان تھا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ میری ہی یونٹ میں کوئی میرا ہم نام ہو۔ پہلے ہی دن سے مجھے خواہ مخواہ اس سپاہی سے بیر ہو گیا۔ نام تبدیل کرانا تو میرے بس میں نہ تھا، مگر اسے ہر معاملے میں نظر انداز کرنے لگا۔ میں اس کے کام میں کیڑے نکالتا اور اسے ڈانٹ بھی دیتا، مگر وہ کوئی گیلا شکوہ نہ کرتا اور میری ڈانٹ ڈپٹ سہ لیتا۔ کسی کو بھی وجہ معلوم نہ تھی کہ میں لہراسب سپاہی کے ساتھ سختی سے کیوں پیش آتا ہوں۔ اس کی شکل و صورت بھی دلکش تھی اور وہ ایک بھرپور خوبصورت نوجوان تھا۔ یونٹ میں مقبول تھا کہ اس کا اخلاق اچھا تھا، مگر مجھے اس کی شکل اور کوئی بات اچھی نہ لگتی۔ ان دنوں ہماری یونٹ کوئٹہ میں تھی کہ لہراسب کی شادی طے ہو گئی۔ اس نے 1 ماہ کی چھٹی کی درخواست لکھی جو میں نے نامنظور کر دی اور اسے صرف 6 دن کی رخصت دی۔ وہ میاں والی کے نواح میں ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ کوئٹہ سے وہاں جانے میں 1 دن تو لگ ہی جاتا تھا۔ لہراسب نے یونٹ کے صوبیدار سے سفارش کرائی کہ میں اس کی چھٹی بڑھا دوں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ گاؤں چلا گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ یونٹ سے 2 ساتھی اس کی شادی میں شرکت کرنے گئے۔ 6 دن بعد وہ واپس ڈیوٹی پر آ گیا۔ اس نے شادی کی خوشی میں یونٹ کے ساتھیوں کو پارٹی دی، مگر میں نے کوئی بہانہ بنا دیا اور اس کی خوشی میں شریک نہ ہوا۔
میری غیر حاضری کو یونٹ کے سبھی لوگوں نے محسوس کیا، مگر میں بے حس بنا رہا، حتیٰ کہ میں نے اسے شادی کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ ابا جان میری شادی جہلم شہر میں رہنے والے ایک ریٹائرڈ میجر کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، مگر جب میں میجر بن گیا تو انہوں نے ہاں کر دی۔ یوں میری شادی ابا جان کی مرضی کے مطابق ہو گئی۔ میں نے اپنی شادی پر سوائے افسروں کے کسی کو نہ بلایا اور پورے 1 ماہ کی چھٹی بھی گزاری۔ یونٹ والوں کو میری شادی کا علم ہوا تو سب نے مجھے مبارکباد دی۔ ان میں لہراسب بھی شامل تھا۔ یونٹ والوں کے اصرار پر میں نے آرمی میس میں پارٹی کا انتظام کیا، جس میں لہراسب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دوڑ دوڑ کر سارے کام کیے، مگر اس کی پھرتیاں میرا دل موم نہ کر سکیں۔ میرے اندر حسد کی آگ بڑھتی ہی گئی۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ اس کو بلاؤں اور کہوں کہ تم اپنا نام بدل لو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری یونٹ میں کوئی میرا ہم نام بھی ہو، مگر پھر یہ سوچ کر ہمت نہ پڑتی کہ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا، مجھے سرکاری رہائش مل گئی اور میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا۔ سپاہی لہراسب خان کو گاؤں سے والد کا خط آیا کہ اس کی بیوی امید سے ہے، اس لیے وہ چھٹی لے کر گاؤں آئے۔ شاید زچگی نزدیک تھی۔ سپاہی لہراسب نے چھٹی مانگی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بچہ تو تمہاری بیوی نے جنم دینا ہے، تم نے نہیں۔ وہ مایوس اور شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تو میرے دل کو سکون ملا۔ 3 دن بعد اسے تار ملا کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ خوشی میں اس نے یونٹ والوں کو مٹھائی کھلائی، ڈبہ میرے لیے لے کر میرے پاس بھی آیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اوپر والے نے اسے بیٹا دیا ہے۔ میں نے اسے مبارک بات تک نہ دی اور صرف یہی کہا اچھا ہوا ہے۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میری میز پر رکھتے ہوئے کہا میں گھر جا کر بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ اسے واپس کر دیا اور کہا مجھے مٹھائی کھانے کا کوئی شوق نہیں، اسے واپس لے جاؤ اور فی الحال تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی کیونکہ سرحد کے حالات خراب ہیں۔ سپاہی لہراسب نے مایوس ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور افسردہ سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں لہراسب کو دکھی کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آج اسے چھٹی نہ دے کر میں بہت مسرور تھا۔ یوں ہی 2 ہفتے گزر گئے۔ اس روز جمعہ تھا۔ جوان نماز چھاؤنی میں واقع مسجد میں ہی پڑھتے تھے۔ جمعے کی نماز کے دوران ہی کسی دوسرے سپاہی نے لہراسب کو ایک تار دیا۔ تار میں درج تھا کہ اس کا نوزائیدہ بیٹا وفات پا گیا ہے۔ لہراسب نے ٹیلی گرام پڑھا تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میجر لہراسب، خدا کرے تو بھی زندگی بھر اولاد کی خوشی نہ دیکھے۔ یہ بات مجھے ایک جوان کی زبانی معلوم ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ یونٹ سے غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے گاؤں ہی جانا تھا، لیکن مجھے غصہ آیا کہ وہ مجھ سے چھٹی لے کر کیوں نہیں گیا۔ سوچا واپس آئے گا تو اس کے خلاف کارروائی کروں گا، مگر لہراسب لوٹ کر نہ آیا۔ میں نے دفتری کارروائی کی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر اسے بھگوڑا قرار دے کر ملازمت سے فارغ کر دیا۔ چند ہی ماہ بعد میں لہراسب کو بھول گیا۔ ان دنوں میری بیوی امید سے تھی۔ گاؤں سے امی اور ایک نوکرانی آ گئی تھیں۔ ملازمہ میری بیوی کی خدمت کرتی اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ میں اسے ہر 15 دن بعد ملٹری ہسپتال لے جاتا اور اس کا چیک اپ کرواتا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ہماری خوشیاں اس وقت 2 چند ہو گئیں جب میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ ہم نے ڈھیروں خوشیاں منائی، مٹھائیاں بانٹیں اور دعوتیں کیں۔ جواد میرا بیٹا 2 ماہ کا تھا، اسے بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، دوا لی، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تو اسے اسپتال داخل کرنا پڑا، مگر بخار اترنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بخار کیوں نہیں اتر رہا۔ 3 دن بعد جواد زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ اس روز میں بہت رویا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ 1 سال بعد پھر میں ایک بیٹی کا باپ بنا، وہ بھی جواد ہی کی طرح 2 ماہ بعد بخار میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بیماری نہ آتی تھی کہ 2 ماہ بعد بچے کو بخار ہوتا اور وہ زندگی سے ناتا توڑ جاتا۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر کسی کی دعا نے اثر نہ کیا۔ میری بیوی 5 بار ماں بنی، لیکن ہمارے بچے زندہ نہ رہے۔ 5ویں بچے کی موت کے بعد ایک رات میں نے خواب میں سپاہی لہراسب کو دیکھا تو مجھے یاد آیا میں نے اپنے جوان کی خوشیاں چھینی تھیں، تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ میں بھی اولاد کی خوشیاں نہ دیکھوں۔
یہ یقیناً لہراسب کی بد دعا کا ہی اثر ہے کہ میں آج تک اولاد کی خوشیاں نہ دیکھ سکا۔ پچھتاوے کی آگ نے مجھے گھیر لیا۔ اگلے روز میں بیوی کو ساتھ لے کر سپاہی لہراسب کے گاؤں روانہ ہو گیا تاکہ اس سے معافی مانگ سکوں۔ گاؤں پہنچ کر علم ہوا کہ لہراسب خان جب پہنچا تو اس کے بیٹے کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ بیٹے کی قبر سے لپٹ کر اتنا رویا کہ اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اس کی گود بھی بیٹے کی قبر کے ساتھ ہی بنی۔ میں نے اس کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگی، مگر شاید سپاہی لہراسب نے مجھے معاف نہیں کیا، کیونکہ ہم اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ سکے۔ اب تو ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں اب ہر لمحہ توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہوں، اللہ شاید مجھے معاف کر دے۔ لیکن کسی کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا میری زندگی کی ساری خوشیوں کو کھا گئی۔